اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل جی کے اسلامک کوئز میں۔ آپ لوگوں نے کل کی ویڈیو میں جانا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو فنار کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس حوالے سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر پریس کر دیجئے تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، جب نمرود فنار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزین الوجہ کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادی اس کی خاصگاری کرتی ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر باہر آتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو شہزادی اپنے ساتھ 70 خاصے لے کر اور تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرنگ زری جوہرہ سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو جاتی ہیں اور تہرنگ زری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیتی ہیں اور خود تخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کیا اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب عمرا نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی خرم ہوئی۔ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور آپ کے بغیر میری زندگی محال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک ورنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے اس کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ اور سائرہ خاتون ان کے برابر میں حسینہ، سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا، یعنی
تالا لگا دیا اور صندوق کو اوپر پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کا جنس دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیا جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا جو محصول ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لے لو تو بھی تم کو دے دیا جائے گا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملوء آفتاب کے مانند اس میں بیٹھ رہی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر ملعون نے کہا، اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سارہ خاتون نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میرے اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر اور خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سارہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان تمام حالات کو آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب جمال مبارک حضرت سارہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ خشک اور شل ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھس گیا۔ جب اس کا بس نہ چلا تو کہنے لگا، یہ تو عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا اس ملعون سے کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن ہاں میرا خاوند خداوند قدس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد کیا تو اس وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سارہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، اور جب پھر حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے شکنی کی حضرت سارہ خاتون پر دست درازی کی تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہے تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبہ نصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ آپ کے نام نہ کر دے، آپ کو نہ دے دے، ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سن کر تمام سلطنت و خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حالت پر دعا کیا۔ اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سلطنت کی 2 حصے کر دیے۔ جو جانب کنان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، نیک بخت بیوی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے عفو معاف کے شکرانہ میں یہ بیوی ہاجرہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور جو گناہ تقصیر مجھ سے ہوئے معاف کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر کنعان کی طرف چل دیے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون نے اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، آپ کو کچھ اندیشہ مت کرو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا تھا۔ جو باتیں تجھ پر گزری تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو گئی تھیں، اور جو تم کرتی کہتی تو میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ بعد اس کے حضرت خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ حضرت ہاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان 1 سال کے بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ خاتون کی وفات کے تھوڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جس کا نام قطور یا قنطورہ تھا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کی کتاب مذکورہ میں اس بیوی کا نام حجوم یا حجیم بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو دوستو، ہمارے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کرنا کتنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ خاتون، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت قطور یا قنطورہ اور حجورہ سے نکاح کیا کہ شادی کرنا انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، اور اس مقصد عمل کو ہم نے اپنے ساکھ بچانے، ناک اونچی کرنے یا معاشرے میں اپنا وقار بنانے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ اخراجات اور فضول رسومات سے مشکل بنا دیا ہے۔ اخراجات کو کم کریں اور رسومات ختم کر کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادیاں کریں تو شادیاں آسان بھی ہو جائیں گی اور گھر میں برکت بھی رہے گی اور گھر اجڑنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو دوستوں، کیسی تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔